اپڈیٹ کریں آپ کو کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا ثالثی عدالت کا کردار محدود نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید۔ ثالثی عدالت نے کہا بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنا درست نہیں ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ اظہر آگاہ کیجئے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت اپنی کارروائی نہیں روکے گی اور سندھ طاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سندھ طاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں ہے۔ ثالثی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کا اطلاق پاکستان اور بھارت کے اسے معطل کرنے کے متفقہ فیصلے کے بغیر جاری رہے گا۔ سندھ طاس معاہدے میں کوئی بھی فریق یعنی بھارت یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل میں ثالث کے کردار کو روکنے کی کوشش سندھ طاس معاہدے میں موجود ثالث کے ذریعے تنازعات کے حل کی لازم شک کی خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر ثالثی کارروائی روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے تنازعات کے حل کے لیے ثالثی عدالت اپنا ذمہ دارانہ، منصفانہ اور مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔ یہ واضح رہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے یہ ایک معاملہ سامنے آیا تھا، تاہم حکومت پاکستان نے یہ جو اب ثالثی عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کا خیر مقدم اس کا کیا ہے اور پاکستانی حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ پاکستان کے موقف کی ایک واضح طور پر تائید ہے۔ بھارت کی جانب سے مغربی دریاؤں پر غیر قانونی طور پر آبی ذخائر کی تعمیر کے خلاف پاکستان نے 2016 میں ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بھارت نے اس کے لیے ثالثی عدالت سے غیر جانبدار ماہر کی تعیناتی کی افتتاح کی اور اس پر عدالت میں کارروائی پہلے سے جاری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت نے ثالثی عدالت سے معاہدے کے نام نہاد یک طرفہ معطلی کے بعد ثالثی عدالت کی کارروائی معطل کرنے کی افتتاح کی تھی، جسے ثالثی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ اچھا، یہ پرماننٹ کورٹ آف جسٹس کے تحت کیا معاملات ہیں، یہ ذرا سمجھائیے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں جی، بھارت نے ثالثی عدالت سے معاہدے کی نام نہاد جو یک طرفہ معطلی ہے، جو کہ بھارت نے ایک فیصلہ لیا تھا حال ہی میں، اس حوالے سے ثالثی عدالت کی کارروائی معطل کرنے کی استدعا کی تھی، لیکن ثالثی عدالت نے اس کو بھارت کے جو یہ ڈیمانڈ تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے میں کوئی بھی فریق یعنی بھارت یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ مسائل کے حل میں ثالث کے کردار کو روکنے کی کوشش سندھ طاس معاہدے میں موجود ثالث کے ذریعے تنازعات کے حل کے لازم شک کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر ثالثی کارروائی روکنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے ثالثی عدالت کی طرف سے کہ سندھ طاس معاہدے کا اطلاق پاکستان اور بھارت کے لیے معطل کرنے کے متفقہ فیصلے کے بغیر جاری رہے گا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سندھ طاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں ہے اور سندھ طاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رہے گی۔ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ بھی لیا اور واضح کیا ہے کہ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت اپنی کارروائی نہیں روکے گی اور معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے پہلے بھی واضح موقف اختیار کر چکے ہیں کہ پاکستان جموں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام جو تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ باہمی بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو پاکستان کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ ثالثی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کو جو ایک اصولی موقف ہے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اس کی بہت شکریہ اظہر۔